زمین چیخ اٹھی، آسمان لرز گیا اور سمندر جوش میں آ گیا۔ روس میں جو کچھ ہوا وہ صرف زلزلہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کے قہر کی ایک جھلک تھی، وہ قہر جس کے بارے میں قرآن ہزاروں سال پہلے قرآن نے خبردار کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اس کے بھونچال سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ آج روس کے شہر لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئے، لوگ چیخ چیخ کر اپنی جان کی بھیک مانگتے نظر آئے، لیکن کیا یہ صرف روس تک محدود رہے گا؟ کیا اگلا نمبر ہمارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے کثرت سے نہ آنے لگیں گے۔ صحیح بخاری کی۔ تو سن لیجئے، یہ زلزلے، یہ سونامی، یہ تباہی صرف قدرتی حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ ہم جاگ جائیں، توبہ کر لیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب زمین ہمیں نگل جائے گی اور اب آسمان سے آگ برسے گی۔ دوستو، یہ ویڈیو کوئی عام خبر نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے، اسے آخر تک دیکھیے اور سچ کو سمجھیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ چند دن پہلے دنیا نے روس کے مشرقی علاقے میں ایسی ہولناک تباہی کا منظر دیکھا جس نے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑا دی۔ ایک شدید زلزلہ جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7 پوائنٹ سے تجاوز کر گئی، زمین اس طرح لرزی جیسے وہ اپنے بندھن سے آزاد ہو گئی ہو۔ کوریا جزائریہ اور کامچٹکا پینسولا کے گرد سمندر کی تہ میں آنے والی یہ لرزش چند لمحوں میں عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا گئی، سڑکوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فوری طور پر بحر الکاہل کے کناروں پر سونامی وارننگ جاری کر دی گئی، جس نے جاپان سے لے کے امریکہ کے مغربی ساحل تک کے ممالک کو ہائی الرٹ پر ڈال دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں ہونے والی یہ غیر معمولی حرکت کئی میٹر بلند لہریں پیدا کر سکتی ہے جو ساحلی علاقوں کو مکمل طور پر نگل سکتی ہیں اگر فوری طور پر بڑے جانی نقصان کو قابو میں کر لیا گیا، لیکن جو خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہوا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ خطرہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے جب قدرت اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، زمین اس طرح پھٹ رہی ہے جیسے اس کے اندر کوئی بے چین روح قید ہو۔ زمین کے اندر سے اٹھنے والا دھماکہ خیز آوازیں اور بلند گرد و غبار کے بادل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک معمولی زلزلہ نہیں تھا، یہ منظر صرف روس کے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے جو قدرتی آفات کو محض ایک حادثہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیا واقعی یہ صرف ایک حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا پیغام چھپا ہے، وہ پیغام جو ہمیں صدیوں پہلے دیا گیا تھا؟ دوستو، جب ایسی ہولناک قدرتی آفات رونما ہوتی ہیں تو ایک مومن کا ذہن فوراً اس کائنات کے خالق اور اس کی کتاب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر ایسے واضح انداز میں کیا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ زلزال کی ابتدائی آیات پر غور کریں، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، کیا یہ آیات آج روس میں آنے والے زلزلے کی مکمل تصویر پیش نہیں کر رہی؟
زمین کے اندرونی دباؤ اور پلیٹس کی حرکت سے پیدا ہونے والے یہ زلزلے زمین کے لرزنے کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور زمین سے نکلنے والے بوجھ ماہرین کی زبان میں لاوا، گیسز یا زیر زمین چٹانوں کے ٹکڑے، یہ سب اسی آیات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ زلزلہ صرف مٹی اور پتھروں کا ہلنا نہیں، یہ ایک عظیم الشان واقعے کی تمہید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی سچائی بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت سے پہلے کی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، زلزلے زیادہ نہ ہو جائیں، زمانہ قریب نہ آ جائے، فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، اور حرج قتل و غارت زیادہ نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں واضح طور پر کثرت زلزال یعنی زلزلوں کی زیادتی کا ذکر موجود ہے۔ کیا آج ہم دنیا میں اس کثرت کو دیکھ رہے ہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں شدید زلزلہ آتا ہے، یا کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے، یا سمندر طوفانی لہروں میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ اس نبوی پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ ہمیں یہ حدیث یہ بتاتی ہے جب ایسی آفات پڑ جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی آخر زمانے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں بڑے بڑے شگاف نہ پڑ جائیں گے اور ایسی چیزیں باہر نہ نکل آئیں گی جنہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین اچانک پھٹتی ہے، گہری کھائیاں بن رہی ہیں، ایسے موسمی تغیرات رونما ہو رہے ہیں جو ماضی میں کبھی کسی کو دیکھنے کو نہیں ملے۔ یہ سب اسی حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ جب لوگ ان آفات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جملہ خود قیامت کی ایک چھوٹی سی نشانی کی تصدیق ہے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، لیکن کیا وہ اس پیغام کو سمجھ پا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے سمٹنے کا بھی ذکر فرمایا۔ آج ہماری زندگیوں میں وقت کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہوتی ہے، صبح سے شام تک کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی اس حدیث کی ایک جھلک ہو سکتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، صبح کوئی شخص صحیح سلامت اٹھے گا اور شام کو وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ روس کا زلزلہ اور سونامی وارننگ اسی حدیث کا ایک عملی مظاہرہ ہے، جہاں لمحوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہمیں ایک ہی پیغام دے رہی ہیں، وقت کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف قدرتی حادثات ہیں جنہیں سائنس اور اپنی اصطلاحات میں بیان کرتی ہیں، یا یہ کائنات کے مالک کی طرف سے ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے؟ سائنس کے نقطہ نظر سے زلزلے ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سونامی سمندر کی تہہ میں زلزلے یا لینڈ سلائڈنگ سے پیدا ہوتی ہے، اور موسمی تبدیلیاں گلوبل اور وارمنگ اور انسانی گرمیوں کا شاخسانہ ہیں۔ سائنس ہمیں کیسے ہاؤ بتاتی ہے، لیکن کیوں وائے کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ سائنسدان اپنی تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اس بڑھتی ہوئی آفات کو مکمل وضاحت نہیں ہے۔ وہ بھی حیران ہیں کہ یہ اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے۔ یہاں ایمان کا کردار سامنے آتا ہے۔ ایک مومن جانتا ہے اس کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ اگر سائنس ہمیں ظاہری اسباب بتاتی ہے تو ایمان ہمیں اسباب کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قدرتی آفات صرف جغرافیائی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائش اور تنبیہ بھی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے منہ موڑ لیا ہے۔ جب انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرتا ہے، ظلم بڑھتے ہیں، ناانصافیاں عام ہو جاتی ہیں، اور نافرمانیاں روز بروز بڑھتی ہیں، تو زمین بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ آفات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی اعمال کی اصلاح کریں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ رب العزت کی طاقت کتنی عظیم ہے۔
کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی بڑی آفت آتی ہے تو ہماری بے بسی اور کمزوری کتنی عیاں ہو جاتی ہے؟ بڑی سے بڑی طاقتیں، جدید ترین ٹیکنالوجی، سب اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمیں ہماری اصلی حیثیت یاد دلاتی ہیں کہ ہم صرف اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ کیا ہم نے اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دی ہے؟ دوستو، جب ہم روس میں آنے والی تباہی اور قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے ہم اپنے خطے خصوصاً پاکستان اور بھارت کی صورتحال پر غور نہ کریں۔ یہ دونوں ممالک زلزلوں اور قدرتی آفات کے لحاظ سے انتہائی حساس زون میں واقع ہیں۔ ماہرین ارضیات دہائیوں سے اس خطرے سے آگاہ کرتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روس کی آفت کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی پاکستان یا بھارت میں قیامت آ جائے گی، لیکن یہ ضرور ایک واضح اور بلند آواز وارننگ ہے۔ ہم سب کو یاد ہے 2005 کا ہولناک زلزلہ جس نے پاکستان کے کشمیر اور شمالی علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ 15 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ ہزاروں جانیں گئیں، لاکھوں گھر بے گھر ہوئے اور آج بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں بھی کئی بڑے زلزلے آ چکے ہیں اور ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹیں مسلسل حرکت میں آ رہی ہیں۔ ماہرین بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ اس خطے میں کسی بھی وقت ایک بڑا زلزلہ آ سکتا ہے جو ہولناک تباہی مچا سکتا ہے۔ یہ کوئی ڈراوا نہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے، جیسے مذہبی حوالوں سے تقویت ملتی ہے۔ لاہور سے لے کر کشمیر تک اور ہمالیہ کی گہرائیوں میں موجود فالٹ لائنز کسی بھی وقت بیدار ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں دونوں ممالک کے وسیع ساحلی علاقے سونامی اور سمندری طوفانوں کے خطرے کی زد میں ہیں۔ 2004 کے سونامی نے ثابت کر دیا تھا کہ سمندر کی خاموش طاقت کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس سونامی کا مرکز بحر ہند تھا، لیکن اس نے پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقوں کو بھی شدید متاثر کیا تھا۔ کیا ہم نے اس سے سبق سیکھا؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری عمارتیں زلزلہ پروف ہیں؟ کیا ہمارے پاس سونامی اور سیلاب سے بچاؤ کا مؤثر نظام ہے؟ کیا ہماری حکومتیں، ادارے اور عوام تربیت یافتہ ہیں؟ کیا ہم ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ یہ سوچ کر ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر آفات سے نمٹنے کی تیاری کریں، عمارتوں کے معیار کو بہتر بنائیں، عوام کو آگاہی فراہم کریں اور ایمرجنسی پلانز تیار کیے جائیں اور ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ دوستو، یہ لمحات صرف ویڈیوز دیکھنے اور خوفزدہ ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے ہیں۔ اگر روس لرز سکتا ہے تو کوئی بھی خطہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ آفات صرف عذاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک آخری اشارہ بھی ہو سکتی ہیں، تاکہ ہم سنبھل جائیں، توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اپنے معاملات کو اللہ اور بندوں کے ساتھ درست کریں، نماز قائم کریں، صدقہ دیں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہولناک آفات سے محفوظ رکھے۔ اپنے بچوں اور بزرگوں کو بھی اس پیغام سے آگاہ کریں اور انہیں بھی دعا میں شامل کریں۔ آئیے ہم سب مل کر پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ ایک سادہ مگر پر اثر دعا کریں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنی کمزوریوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ ہمیں بیدار ہوئے اعمال کی اصلاح کرنے اور تیری رحمت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی آفات، زلزلوں، سونامیوں اور طوفانوں سے بچا لے۔ ہمارے گھروں، ہمارے ملکوں اور ہماری آئندہ نسلوں کو محفوظ فرما۔ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔